السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تنویر خالد حاضر ہوں آپ کے ساتھ آؤ عربی سیکھیں سلسلے میں۔ الحمدللہ ہمارا پہلا حصہ مفتاح العربیہ کا مکمل ہو چکا ہے۔ آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کچھ اضافی اسباق کے حوالے سے، آج اسی تعلق سے حاضری ہوئی ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، شروع کرتے ہیں ہم مثلاً کچھ بنیادی چیزیں۔ پہلا سبق مثلاً ہم کھولتے ہیں۔ پہلے سبق میں دیکھیں الفاظ ہیں ھذا قلم، ھذہ دوات، ذالک کتاب، تلک مدرسۃ۔ یہ سارا سبق پڑھ جائیے آپ۔ اس سبق میں ایک بات ہمیں یہ سمجھنی ہے، مذکر اور مؤنث۔ تو اس حوالے سے یہ بات بالکل پہلے سبق میں کہی جا چکی ہے کہ مذکر اور مؤنث ہونے میں عربی زبان کا ایک اپنا الگ انداز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو اردو میں مذکر ہے وہ عربی میں بھی مذکر ہو، جو اردو میں مؤنث ہے وہ عربی میں بھی مؤنث ہو، نہیں۔ بہت سارے الفاظ ہیں جو عربی میں مذکر ہیں، اردو میں وہ مؤنث ہیں، اور جو عربی میں مؤنث ہیں اور اردو میں مذکر ہیں۔ مثلا کتاب جو مذکر ہے عربی میں لیکن اردو میں مؤنث ہے۔ مدرسہ مثلا یہ مذکر ہے اردو میں لیکن عربی میں یہ مؤنث ہے۔ تو ہر زبان کا ایک اپنا الگ انداز ہوتا ہے، ایک دوسری زبان کی پیروی نہیں کی جاتی ہے۔ ہمیں سمجھنا ہے مذکر مؤنث کو۔ مذکر مطلب میل اور نر جسے بولا جاتا ہے، اور مؤنث فیمیل جسے بولا جاتا ہے مادہ۔ مذکر مؤنث کا فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے مؤنث کو ہم سمجھتے ہیں۔ مؤنث عربی زبان میں مؤنث کی علامت یہ ہے، یعنی وہ لفظ جو ہے وہ کلمہ مؤنث ہے یا مذکر ہے، یہ دیکھنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ عامتاً تین چیزیں ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر مؤنث مانا جاتا ہے۔ مثلا گولتا لگی ہو، جیسے فاطمہ، نبیلہ، صفیہ، زکیہ، یہ ہو گئی گولتا، یہ لگی ہو۔ دوسری علامت الف مقصورہ ہو۔ الف مقصورہ کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں یا کے اوپر جو کھڑا زبر کی شکل بنی ہوتی ہے اس کو الف مقصورہ کہا جاتا ہے، جیسے سلمہ، رشدہ، رحمہ، سعدہ، اس طریقے کے جو نام ہیں، جیسے مصطفیٰ، مرتضیٰ وغیرہ میں بھی یہ شکل رہتی ہے۔ تو یہ بھی مؤنث کی علامت ہے۔ اور تیسری علامت ہے الف ممدودہ ہو، جیسے خنسا، صفرا، حمیرہ، یعنی مد ہو، الف مدہ ہو اور اس کے بعد ایک حمزہ بھی ہو، تو یہ مؤنث کی علامت ہے۔ ایک بات یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ مؤنث کی علامت یعنی اگر کوئی لفظ ایسا ہے جس پر یہ علامت ہے تو وہ مؤنث ہے، لیکن اگر مذکر کا نام ایسا ہو تو اسے آپ مؤنث نہیں بنا دیں گے۔ مثلا مذکر کا نام سلمہ رکھا ہوا ہے، یا تو کھڑا زبر سے یا پھر گولتا سے، لیکن اگر مذکر ہے تو وہ سلمہ، تو پھر وہ مذکر ہی اس کے ساتھ مذکر والا معاملہ کیا جائے گا۔ مثلا اسامہ آخر میں گولتا ہے لیکن یہ اسامہ جو ہے یہ اسامہ ہی رہے گا، یعنی اسے مذکر مانا جائے گا، اسے مؤنث نہیں مانا جائے گا۔ اور کچھ نام ہیں جیسے عورتوں کے، وہ تو بہرحال ہمیشہ وہ مؤنث ہی رہیں گے، چاہے وہ مذکر والے نام ہو چاہے مؤنث والے نام ہو۔ جیسے ہند کا لفظ ہے تو اسے مؤنث ہی مانا جائے گا۔ تو یہ ہم سمجھ گئے کہ مذکر مؤنث کے جس کے آخر میں گولتا ہو یا الف مقصورہ ہو، یعنی کھڑا زبر یا کے اوپر، یا الف ممدودہ ہو یعنی مد ہو، الف سے پہلے زبر ہو اور اس کے بعد الف کے بعد حمزہ ہو۔ اس کے علاوہ جو بھی شکل ہوگی وہ مذکر ہوگی، اس کے علاوہ جو بھی شکل ہوگی وہ مذکر ہوگی۔ ہم نے بتایا کہ یہ عمومی قاعدہ ہے، کچھ خصوصی الفاظ ہیں، خصوصی نام ہیں جو الگ ہوتے ہیں۔ یہاں پر عمومی بات بتلائیے کہ عامتاً ایسا ہوتا ہے، اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے کہ مذکر مؤنث کا فرق، کہ جس کے آخر میں گولتا ہے، کتاب میں جو ہے تو صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ گولتا ہے جس کے آخر میں وہ مؤنث ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سب
مذکر، ہاں کتاب میں اتنا ہی استعمال کیا گیا ہے۔ اور جو مؤنث کے نام ہیں وہ تو بہرحال نام ہے چاہے جیسے بھی، یعنی وہ تو اصل المؤنث ہے، اسی کی بنیاد پر دوسری چیزوں کا مؤنث ہونا سمجھا جاتا ہے، اس لیے وہاں پر تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ امید ہے کہ یہ سبق آج کا مذکر مؤنث کے حوالے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ خاص بات کہ گول تا ہو آخر میں، یہ مؤنث کی علامت ہے، اس کے علاوہ کچھ ہو تو وہ مذکر ہے۔ چاہے ہماری زبان میں مذکر ہو مؤنث ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم عربی زبان سیکھ رہے ہیں تو عربی زبان کے مذکر مؤنث ہونے کے لیے یہ چیزیں ہیں، آپ انہیں محفوظ کر لیں، انشاءاللہ یہ چیز ہمیں کام دے گی بعد میں بھی۔ اتنے پر اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔